ایک بہت ہی اہم مسئلہ جس کی طرف میں آج آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں اور جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں اور غصے میں جذبات میں غلطی کر بیٹھتے ہیں اور پھر مسجد میں آ جاتے ہیں کہ مولانا مفتی صاحب اس مسئلے کا کوئی حل نکالیں۔ وہ مسئلہ ہے طلاق کا مسئلہ۔ اس میں بہت ساری باتیں سمجھنے کی ہیں کہ کچھ لوگ آتے ہیں کہتے ہیں جی بس مولانا بیوی سے لڑائی ہو گئی، غصہ آیا، بیوی کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے؟ تو بھائی طلاق پیار میں کوئی بھی نہیں دیتا، طلاق غصے کے اندر ہی ہوتی ہے۔ اور اسی لیے شریعت نے طلاق کے مسائل کو بیان فرمایا ہے اور بتایا کہ اگر تمہاری اپنی بیوی سے نہیں بنتی ہے اس کا بستر الگ کر دو، اس سے دوری اختیار کرو، شاید اس کو عقل آ جائے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر بات آگے بڑھ چکی ہے 1 طلاق دے دو، 1 مہینہ انتظار کرو، شاید اس کو عقل آ جائے، شاید میاں بیوی کے درمیان بات بن جائے، دوسرے مہینے دوسری طلاق دو، اب بھی گنجائش ہے شاید بات بن جائے، اور پھر تیسرے مہینے جا کر تیسری طلاق دینی ہے۔ اس لیے یہ وقفہ رکھا گیا کہ شاید 1 اور 2 کے بعد کسی کو بات سمجھ آ جائے اور وہ اپنی بات سے رجوع کر لیں۔ تو یاد رکھیں طلاق غصے میں ہوتی ہے، 1 طلاق ہو جائے، 2 طلاقیں دے دی، شریعت میں اناف کے نزدیک اہل سنت والجماعت کہ ہاں اجازت ہے 1 طلاق 2 طلاق میں اگر 3 منتھ نہیں گزرے ہیں انسان رجوع کر لیتا ہے تو یہ طلاقیں 2 تو واقع ہو جائیں گی، لیکن وہ بیوی اس پر حلال ہے، اب اس کو 1 طلاق کا اختیار ہے اور طلاق 1 یا 2 دی، وقت گزر گیا کافی، تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نکاح کی تجدید کرے گا، تب بھی اس کو 1 طلاق کا اختیار باقی رہے گا۔ اب ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم جذبات میں آ کر 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور پھر فتوے تلاش کرتے ہیں اور پھر ہیرے بانے تلاش کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ پھر اس طلاق کے بعد بھی کہ بچے ہیں جی کیا کریں، اکٹھے رہتے ہیں، نوستیں پھیلتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، اور کوئی کس طرح کے فتوے اپنی مرضی کے تلاش کرتا ہے، کوئی کس طرح کے فتوے تلاش کرتا ہے۔ ایک صاحب تشریف لائے اور کہنے لگے کہ میرے یہ فلاں رشتہ دار ہیں، انہوں نے طلاق دے دی ہے اور وہ ذہنی معذور ہیں، ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اور یہ ڈاکٹر کی رپورٹیں میرے پاس موجود ہیں، کیا طلاق ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو جب مسجد کے گیٹ سے باہر نکلے تو باہر میں نے دیکھا وہی صاحب جن کا کہہ رہے تھے کہ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، وہ گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے۔ جو بندہ گاڑی ڈرائیو کر سکتا ہے
طلاق کے مسئلے میں اس کا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے، یہ شریعت کے ساتھ، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ اس لیے سمجھو، خوب سمجھو، طلاق غصے میں ہی ہوتی ہے، پیار میں کوئی کسی کو طلاق نہیں دیتا۔ ایک طلاق ہو گئی، دو ہو گئی، رجوع اور تجدید نکاح کے ذریعے سے وہ بیوی خاوند کے پاس دوبارہ رہ سکتی ہے، لیکن 3 طلاقوں کے بعد اس کے لیے گنجائش نہیں ہے، وہ بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی ہے۔ اور اب کوئی لوگ تو بے غیرتی کی اعلیٰ مثال حلالے پر تیار ہو جاتے ہیں، اور کچھ اپنا مسلک چینج کر لیتے ہیں کہ جی 3 طلاقیں ایک ہے۔ اگر ایک بندے کو ہم 3 تھپڑ لگائیں، 1 2 3، اور کہیں کہ بھائی ہم نے آپ کو 1 تھپڑ مارا ہے، کیا آپ اس بات کو تسلیم کریں گے؟ اور ایک بندہ زبان سے 3 طلاقیں دے دے اور کہے کہ 3 طلاقیں ایک ہوئی ہے، تو کیا دل اس بات کو، دماغ اس بات کو تسلیم کرتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے مسلمانوں، میرے بھائیوں، خدا کے لیے اس شرعی مسئلے کے اندر خوب احتیاط برسو، دھیان کرو، جذبات کے اندر مت آؤ، غصے کو کنٹرول میں رکھو۔ اور اگر یہ واقعہ ہو جائے، 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، اب گنجائش نہیں ہے، نہ حلالے کی طرف جاؤ، نہ کوئی اور راستہ تلاش کرو، اب صبر شکر کرو اور دوسری کی تلاش کے اندر پڑ جاؤ۔ ایک دفعہ غلطی ہو گئی اور شادی کر لو، لیکن اس غلطی پر پردہ ڈال دینا ساری زندگی کا گناہ ہے، اور یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اللہ مسلمانوں کو اس طرح کے گناہ سے محفوظ فرمائے۔